بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ کل خان صاحب نے جو ہے نا وہ زوم پہ ایک میٹنگ کی، اس میں مختلف جو ہے نا اخباروں کے نمائندے تھے، انہوں نے جو ہے نا اکانومی کو لے کے ان سے سوال جواب کیے۔ آپ یقین کریں کہ کل خان صاحب کو وہ اکنامک جو ڈسکشن دیکھی، ایک ایسے لگتا تھا جیسے بہت منجا ہوا اکانومسٹ ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے، انہوں نے گورنمنٹ کی ایک ٹیم ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایک عرصے سے، اور جو ہے نا وہ اس پہ بات چیت انہوں نے کی، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک بڑی ورس قسم کی اکانومی کو لے کے انہوں نے ڈیل کیا۔ تو بندہ برے حالات میں جب پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پرفارم کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا، تو بہت ساری چیزیں وہ بہت زیادہ جلدی سیکھتا ہے عام نارمل حالات میں جو بندہ کوئی سیکھ رہا ہے اس سے۔ لیکن اس کو دیکھ کے ایک چیز مجھے ریئلائز ہوئی کہ 30 سال 35 سال کی جو انہوں نے گورنمنٹ کی ہوئی ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ آپ کے پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پر ہمارے جو ہے یہ وزیر اعظم صاحب ابھی کے امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، ایون کے زرداری صاحب ہو گئے، بلاول کو تو آپ چھوڑ ہی دینا، تو وہ تو کوشچن آؤٹ آف کوشچن ہے، وہ ہو گئے مریم وغیرہ، یا مولانا فضل الرحمان وغیرہ۔ یعنی کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 35-40 سال حکومت کی ہے۔ اگر ان لوگوں سے یہ وہ زوم میٹنگ میں عمران خان کی جگہ ہوتے، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس طرح کے جواب دے سکتا، کمپریہنسو جواب دیتا اور ڈیٹا کے ساتھ رپلائی کرتا یا اپنی پلاننگ بتاتا۔ یہ لوگ بغیر اسحاق ڈار کے، بغیر اپنی سامنے ٹیمیں بٹھائے، یہ ایک چیز نہیں کر سکتے۔ پچھلے ان کے انٹرویوز آج سے پہلے کے اٹھا کے دیکھے، طلعت حسین کا اور بہت سارے وہ ہے جو ہے اینکرز ہیں، ان کے ساتھ ان کا ڈن ہوتا ہے یا ساتھ ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، وہ جواب دیتی ہے۔ تو ایک کل ڈفرنٹ خان صاحب نظر آئے کہ وہ اکانومی کو لے کے جتنا وہ اس کا نالج رکھتے ہیں، یا اس کی جو ان کے پاس ڈیٹاز ہیں، یا ان کی جو ہے نا وہ پرفارمنس ہے، اس حوالے سے ایک بڑی زبردست چیز تھی۔ دوسری، کل انہوں نے ایک اس زوم میٹنگ میں ایک بات کی کہ جو انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنی ایک پرائیویٹ جو ہے نا وہ میٹنگ بھی کی، اپنے ٹیم کے ساتھ کی، اکنامک ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی، اور ہم نے اس کو اکانومی کو کیسے چلانا اس کا جو ہے نا ہم نے پلان کیا۔ ادھر سے ایک چیز جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ خان صاحب کو یا پتا چل گیا ہے، یا خان صاحب نے اتنا پریشر جنریٹ کر لیا ہے کہ ان کو پتا ہے اب کہ آگے یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں رہ گئی، الیکشن کہیں نہ کہیں اناؤنس ہونے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ اگلی گورنمنٹ کو لے کے تیاری شروع کی ہے، وزیروں کا وہ بولتے ہیں میں نے نیکسٹ وہ نہیں رکھنا جس کے جو ہے نا وہ پراپرٹی باہر ہوئے گی، پیسہ باہر ہوئے گا، مطلب انہوں نے اپنا پلان دینا شروع کر دیا، ساتھ کے ساتھ وہ پریشر جنریٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آج انہوں نے وکلا جو ہے ان کے اس سے خطاب کیا، ان کی ایک جو تھی اجتماع تھا ان کے جہاں پہ ان کی گیدرنگ تھی، اس سے ایک خطاب جو کیا، اس میں انہوں نے وکلا کو کہا کہ میں ہفتے کو ڈیٹ دوں گا مارچ کے لیے۔ تو اب اصل میں گیم پھنسی کہاں ہوئی ہے؟ گیم پھنسی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے باہر ہونے کی وجہ سے۔ جیسے شہباز شریف صاحب یہ جو کمیر چکر ہی ہیں، مطلب دورے تو نہیں ہیں، یہ تو وہ دورے ہیں جو کبھی کسی کو اللہ نہ کرے مریض کو پڑتے ہیں، تو ویسے ہیں۔ ڈونلڈ سے ملاقات ہو رہی ہے، ماسک پہن کے اس کو بیچارے کو ملنا پڑا، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میکرون سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو ادھر سے ایک چیز، چلیں اس سے نیکسٹ میں بات کرتے ہیں۔ یہ ان دوروں سے فرصت ملنی ہے ان کو پاکستان آنا، تو ان کو وہ دورے پڑنے جو خان صاحب نے چلانے ہیں۔ مطلب ان کے آتے ہی حکومت کے جانے کا ہمارے حساب سے ایک ٹائم فریم آ جائے گا، ایک جو ہے پریشر خان صاحب بلڈ کر رہے ہیں۔ وہ مطلب بھی یہ ہے کہ سیٹرڈے تک ڈیسائیڈ کرو، ہو سکتا ہے سیٹرڈے کو خان صاحب 4 دن آگے کی ڈیٹ دے دیں تاکہ اس کے درمیان کا بھی جو ٹائم ہے وہ ملے، اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں کہ حکومت کو کب چلتا بنانا ہے۔ اور مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، مختلف چینلز پہ بھی جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ شیڈو اپنی جو وہ ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے، وزیر ہوتے ہیں، اس کے شیڈو وزیر جو ہیں وہ خان صاحب نے بنا لی ہیں۔ مطلب کہ آگے جو حکومت آئے گی تو اس میں کس کس کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو یہ حکومت کو چلانے کے لیے وہ مسلسل اپنی ہر چیز میں بار بار، اور کل زوم کی میٹنگ میں بھی وہ بول رہے تھے کہ جو بھی آئے گا، مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ جب ہم نے آنا ہے ہم نے ایک دم سارا ٹھیک نہیں کرنا۔ آج وکلا کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اگر 5 لاکھ یا 10 لاکھ، منیمم 5 لاکھ بھی اور 10 لاکھ تک بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کو ہم قرضے لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لائک مین وتھ پلان، وہ نظر آ رہا ہے ان کا کلیئرلی۔ اور پھر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہے کہ کل خان صاحب کی ہے پیشی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے والے وہ جو اس سے تھا ان کا ایک دہشت گردی کا کیس تھا، وہ تو دفعات کو پہلی چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے نکال دی باہر، اب رہ گئی باقی جی۔ تو اس میں بھی کل بڑی امید ہے کہ خان صاحب کل کا دن
آرام سے باعزت طریقے سے نکل جائیں گے کورٹ سے، مطلب اس کیس سے بھی نکل جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی سزا، گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے کچھ اس طرح کی پینلٹی ڈال کے ان کو فارغ کر دیا جائے. مطلب یہ اس چیز کو آگے لے کے نہیں جایا جائے گا. باقی رہ گئی بات جی، خان صاحب نے کل اس کیس سے نکلنا ہے، تو خان صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار دی ٹائمنگ آپ کہہ لیں کہ وہ فری ہو گئے. اب وہ عوام جانے، وہ جانے، اور جو ہے نا امپورٹڈ حکومت جانے. پھر آجا جی یہی بیانیاں لے کے اب یہ شروع ہو جائیں گے. لازمی بات آپ کو کہا ہے، ہمیشہ سے کہتے ہیں ان کے پٹے کھلنے والا. ایک ان کے پاس آسرا رہ جائے گا، وہ ہے جی الیکشن کمیشن سے توشہ خانہ کے کیس کا. آپ یہ چیز آج ہم کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، توشہ خانہ کا کیس میں کرنا ہے، حل کیا بھی، وہ چلا جائے گا الیکشنوں میں، کیونکہ ابھی 3 سے 4 مہینے مل جائیں گے ان لوگوں کو، یا 2.5 مہینے مل جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ نااہلی کا ان کے آتے ہی وہ الیکشن اناؤنس کر دیں، کوئی ڈیٹ دے دیں. خیر واٹ ایور دی ٹائم ول بی، مطلب جب بھی وہ اناؤنس کرتے ہیں، اس کے درمیان یہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد یا سپریم کورٹ، وہاں سے یہ کیس بھی نکل جائے گا، اور یہ کیس بہت سارے پرانے لوگوں کا کیس کھولے گا. یعنی کہ یہ وہ کام کرنے لگے ہیں جو پھر پہلے کیسز کی طرح ان کے گلے میں پڑنا ہے. ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اپنے چینل سے کہا کہ خان صاحب کے متعلق ایک بزرگ کا میں نے سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں خان صاحب کو اللہ پاک نے ایسا ایک لباس بنایا ہوا ہے کہ جو اس پہ کیچڑ اچھالے گا، ایک تو چھینٹے اس کے اوپر گریں گے، اپنے جو اچھالا ہوگا، دوسرا خان صاحب کے وہ کپڑوں پہ کیچڑ جو ہے وہ داغ نہیں ڈال سکے گا. تو وہ ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں، جتنی بڑی مشکل آتی ہے اتنی آرام سے نکل جاتے ہیں اس کے اندر سے. اب آ جائے جی بات لے کے کہ میکرون کو ملے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اسرائیل کا جو سارا دورے کی بات آپ نے سنی، نسیم اشرف کی سنی، باقی جو ہے نا تصویریں آ گئی میکرون سے ملتے، مسافہ کرتے اور ہنستے کھیلتے آ گئی. مری پڑی ہے جی ٹی ایل پی. اور وہ بلکہ میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ میرے وہ اس کا سعد رضوی کے حوالے سے میم چل رہی تھی کہ ان کا ایک میم تھا کہ وہ بول رہے تھے کہ جی میرے طلائیں غلط ہے میرے متعلق کہ میں غیرت سے مر چکا ہوں، یہ بالکل افواہیں ہیں، مجھے بالکل کچھ نہیں ہوا، مطلب کہ مجھے غیرت نہیں آئی، میں مرا نہیں. یہ ہو گئے فلانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، تو فلانا رحمان صاحب ہو گئے، فلاں مولانا صاحب ہو گئے، سب خاموش ہیں. آپ ان کی منافقت کی حدیں دیکھیں. جیسے ہی الیکشن اناؤنس ہوں گے آپ کو یہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. افسوس صرف اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے نام پہ بغیر سوچے سمجھے ان جیسے کیا بھی بندہ بولے بیپ اور آپ اس کے پیچھے سمجھیں کہ ان لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں. ہماری ان لوگوں سے خدارا آنکھیں کھولیں، دماغ کھولیں، چیزوں کو سمجھیں، سوچیں، اس کے بعد ریئیکٹ کریں. غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو. تو اب جی خان صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے کا بولا ہے جی کہ اپیل کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ احتجاج کے لیے جاتے ہیں. اور باقی اگر خان صاحب احتجاج کی کال دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے ملک کے 3 سے 4 دن کے حالات بہت برے ہوں گے، بہت برے. وہ انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا بند، اور پھر ٹرانسپورٹیشن بند، یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ایک چیز جو بڑی واضح نظر آ رہی ہے اور جو اللہ سے دعا ہے یہ کام کبھی بھی نہ ہو، اس دفعہ میں آپ رینجر بلا لیں، پولیس بلا لیں، ایف سی بلا لیں. جو لوگوں کا ٹیمپریچر اس ٹائم ہائی ہوا ہوا ہے، ٹیمپر ہائی ہوا ہوا ہے، اس دفعہ عوام نے نہیں کچھ دیکھنا کہ سامنے کون ہے، کس کلر کی اس کی وردی ہے، کس کا یونیفارم ہے، کس کا کیا ہے، کچھ نہیں ہونا. اس دفعہ عوام نے کچھ برداشت نہیں کرنا. تو حکومت کو چاہیے، جو سو کالڈ حکومت کو چلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے متعلق ہوش کے ناخن لیں، اور ملک کو ہونے آخر الیکشن اور خان صاحب نے کروا کے ہٹنے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ عزت سے کروا لیں تاکہ یہ نقصان ہمارا، کیونکہ ایک بھی کوئی بندہ مرتا ہے اس کام میں، اللہ نہ کرے شہید ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ہر ایک بندہ پاکستانی ہے. تو اس چیز کو بطریقے احسن اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر احتجاج کی طرف گئے، اگر جلسے کی کال ہوئی، اسلام آباد کے مارچ کی کال ہوئی، تو یہ کوئی آسان یا سمپل چیز نہیں ہوگی. اور یہی ہمارے جو دشمن ہیں، ہمارے جو مخالف، جو ہمارے پاکستان کے ہمیشہ خلاف کام کرتے ہیں، یہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج، خواہ وہ رینجرز کے شکل میں ہو، پاکستان کی فوج کی شکل میں ہو، یا حفاظتی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی شکل میں ہو، وہ سامنے عوام کے ہیں. اور اس دفعہ وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو ہماری اپیل ہے ساروں سے جو اس چیز میں پارٹ پلے کر سکتے ہیں کہ خدا را اس کام سے باز رہیں، الیکشن کروائیں، جان چھڑائیں. اس دعا کے ساتھ جی کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ سلامت قائم و دائم رکھے، اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نا کسی بھی قسم کی جو برے حالات ہیں ان سے محفوظ فرمائے. آمین. اور باقی بات وہی آ گئی کہ پھر کر دیو لائک تے سبسکرائب تے کمنٹ بھی لازم کرو جی. ملتے جی نیکسٹ ویڈیو میں. پاک میں زندہ باد، پاکستان زندہ باد.